وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَدَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے۔ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر دیا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ رسول کے معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ بینات سے مراد معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھوں کو صحت یاب کرنا وغیرہ، جس کا ذکر سورہ آل عمران نمبر 49 میں ہے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ان کو روح القدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ امر تکوینی سے ظہور میں آئے تھے، جیسا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے، اور قدس سے ذات الہی مراد ہے، اور اس کی طرف روح کی اضافت تشریفی ہے۔ ابن جریر نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ المائدہ آیت نمبر 10 میں روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ لکھے ہیں، اس لیے روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہو سکتی۔ ایک اور آیت میں فرمایا اللہم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین فرمایا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا اللہم ایدہ بروح النفس، اے اللہ روح القدس اس کی تائید فرما۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جبرائیل علیہ السلام و جبرائیل معک، جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں۔ فتح البیان ابن کثیر نے بحوالہ اشرف حواشی سے یہ لکھا ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر کہا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ حامیم سجدہ کی 5ویں آیت ہے۔ ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بل یہ کہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے، پس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے۔ وَعِندَ اللَّهِ نام مقبول، یا ان میں ایمان لانے والے لوگ ہی کم ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے سے خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح
چاہتے تھے تو باوجود آ جانے یا باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی کافروں کے اوپر۔ یستفتحون کے معنی یہ ہیں کہ غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، یعنی جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ آخری نبی جلد بھیج تاکہ ہم اس سے مل کر مشرکین پر غلبہ حاصل کر لیں۔ یعنی استفتاحم بمعنی استنصار ہے، دوسرے معنی خبر دینے کے ہیں، یعنی یہودی کافروں کو خبر دیتے تھے کہ عنقریب نبی کی بعثت ہوگی۔ فتح القدیر میں یہی لکھا ہے، لیکن بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمدی پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جیسا کہ اگلی آیات میں معلوم ہوگا۔ بِسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا فرمایا۔ یعنی اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے، جیسا کہ ہمارا گمان تھا۔ یعنی ان کا انکار دلائل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ نسلی منافرت اور حسد و عناد کے اوپر مبنی ہے۔ لا غضب وللکافرین عذاب مہین۔ ان کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ غضب پر غضب کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے تھے، جیسا کہ تفصیل گزری ہے، اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ یعنی تمہارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو تم قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔ یہ ان کے انکار عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات واضحات اور دلائل قاطع اس بات کی لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور الہ واحد کو چھوڑ کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا
پوجا اور تم ہو ہی ظالم۔ یہ کفر انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار ہے کہ سن لیا یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کی کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ دلوں میں ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، دوسرے اس کو اشربو پلا دی گئی سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ پانی انسان کی رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے، جبکہ کھانے کا گزر اس طرح سے نہیں ہوتا۔ یہ فتح التقدیر میں لکھا ہے، یعنی عصیان اور بچھڑے کی محبت عبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ بے کفرہم قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی تھی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں میں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ قل ان کان لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ جیسا بھی کہا کہ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں بھر گئی تھی اور اس کی وجہ سے انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر دعوت مبالغہ سے کی ہے، یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو آؤ مبالغہ کر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ یا اللہ تعالیٰ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت دے دے۔ یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ بجز ان کے عیسائیوں کو بھی دعوت مبالغہ دی گئی تھی، جیسا کہ آل عمران میں ہے، لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح سے جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے، یعنی مبالغہ نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ موت کی آرزو تو قضا، یہ تو دنیاوی زندگی کے تمام لوگوں کو حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے، لیکن عمر کی درازی انہیں عذاب الہی سے بچا نہیں سکتی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسر جھوٹے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، یا جنت کے مستحق صرف وہی ہیں، اور دوسرے جہنمی، کیونکہ وہ فی الواقع اگر ایسا ہوتا یا کم از کم انہیں اپنے دعووں کی صداقت پر پورا یقین ہوتا تو یقیناً مبالغہ کرنے کے لیے راضی ہو جاتے، تاکہ ان کی سچائی واضح ہو جائے اور مسلمانوں کی غلطی ظاہر ہو جائے۔ مبالغے سے پہلے یہودیوں کا اراد اور گریز اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔ قرآن شریف میں یہی بات یوں کہی گئی ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ الدُّنْيَا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ
بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے وہ ہر شخص 1000 سال کی زندگی چاہتا ہے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا، اس لیے وہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ 1000 سال کی عمر چاہتے ہیں، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ قال من كان عدو جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ احادیث میں ہے کہ چند یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے ان جوابوں کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ ان کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا تو انہوں نے کہا آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ یہودی کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو یہ سارے ہنگامے اور قتل و غارت گری کرتا ہے اور عذاب لے کر رہتا ہے۔ اس بہانے سے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ ابن کثیر فتح القدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی کا بھی دشمن ہے اور نہ کسی کا دوست ہے۔ جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو صحیح بخاری کی کتاب الرقاق باب تواضع میں ہے، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ گویا اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہی سے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری ہے، اور ان سے بغض و عناد بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اولیاء کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص محبوب بندے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی راہ میں گزاری، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، اور اب تک وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ اور کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون۔ یہ لوگ جب کبھی بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں، جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ علاوہ ازیں خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کب پرواہ کی ہے جو اس عہد کی وہ کریں گے۔ عہد شکنی ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے۔
حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اسی طرح پشت پشت ڈالیا تھا جیسے وہ جانتے ہی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا کہ جانتے ہی نہ تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ وَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جیسے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتے رہا کرتے تھے جن کو وما یعلمان من احد حتی یقولوا لا انما نحن فتنة فلا تکفر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے کیا جادو کا عمل، جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش وہ جانتے ہوتے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو ٹونے کا بہت زیادہ زور زورہ تھا، اور یہ لوگ جو ہے حضرت سلیمان علیہ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں بلکہ ایک جادوگر ہیں، اور جادو کے زور سے ہی وہ یہ حکومت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ عمل سحر تو کفر ہے۔ اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کرتے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا سدباب کرنے کے لیے ساری جادو کی کتابیں اور منگوائی اور انہیں اپنی کرسی یا تختے کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی
بات ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا۔ اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دے دیا، نعوذ باللہ، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ابن کثیر میں جو ہے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ ابن کثیر میں ہاروت و ماروت کے بارے میں بھی تفاسیر میں اسرائیلی روایت کی بھرمار ہے، لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفسیر کے نہایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر دیا۔ ہمیں صرف اسی پر اور ایمان لانا چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر میں قرآن کے الفاظ سے ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت و ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور ان کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہے، اور جادو یہ ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ جادوگر شعبدہ باز سمجھنے لگے تھے۔ اس مبالغے سے بچانے کے لیے بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ یعنی اس زمانے میں جادو کا زور زورہ تھا، اور یہ کہتے تھے کہ جتنے نبی آتے ہیں وہ سب جادو کے زور پہ کرتے ہیں، سب شعبدہ بازی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محض ان کے اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت و ماروت، اور ان کو یہ جادو کا عمل سکھایا۔ اب وہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، قسمیں کھاتے تھے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ان سے یہ عمل سیکھ کر، اور وہ جو ہے جادو ٹونا کرتے تھے، بے انتہا کرتے تھے۔ حد ہے کہ اس کا سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ان جادو ٹونے کرنے والوں سے محفوظ رکھے، ہماری بہنوں بھائیوں کے دماغوں سے یہ غلط خیال نکال دے۔ جادو برحق ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس لیے ذکر ہے کہ پیغمبروں کو اس کو ملبوس نہ کیا جائے۔ پیغمبر کا معجزہ الگ چیز ہے، جادو کا عمل جو ہے وہ الگ چیز ہے، وہ سحر ہے، اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر جو آتے ہیں وہ معجزے دکھاتے ہیں، وہ لوگوں کی راہ کے لیے آتے ہیں۔ تو اصل میں جادو کا کوئی بیس نہیں ہے، جادو کے ذریعے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے لیے وبال خریدتا ہے، اس دنیا میں بھی خوار ہوگا، اور مرنے کے بعد تو جادوگروں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جادوگروں کی شعبدہ بازوں کی صحبت سے محفوظ رکھے، اور ان کے پاس جانے آنے، اس سے مسئلے پوچھنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں، اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، برحق آتی ہے، اللہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، قرآن پاک پڑھو۔ قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مصیبت اور پریشانی کا علاج ہے۔ ہم اللہ کو مانیں، اس پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں۔ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کسی کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہ تکلیف اور پریشانی ہوگی، تو وہ تکلیف اور پریشانی ہوگی، لیکن یہ بإذن اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے۔ ہم اس کو جادو ٹونے سے ملا دیتے ہیں، اور جا کے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ تو پیسہ لوٹنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہاں تم پر یہ جادو کیا، وہ کیا، بندش کیے، دنیا زمانے کی وہ ٹرم استعمال کر لیتے ہیں۔ ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔
جو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اسی نے بھیجی ہے اور وہی اس آزمائش کو دور کرے گا۔ جادو کے ذریعے کوئی کسی کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اللہ برحق ہے، دین برحق ہے۔ اللہ ہمارا ایمان مضبوط رکھے، توکل علی اللہ پر ہم جمے رہیں۔ اللہ کے بغیر کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بھائی بہنوں کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ جادو ٹونوں کے چکروں سے وہ نکل جائیں، آمین ثم آمین۔ مفسرین نے وما انزلہ میں ما نافیہ مراد لیا ہے۔ ہاروت و ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی نہیں کی گئی ہے، لیکن قرآن کریم کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا، اس لیے ابن جریر نے اس کی تردید کی ہے۔ ابن کثیر میں اسی طرح ہاروت و ماروت کے بارے میں تفاسیر میں اسرائیلی روایت کی بھرمار ہے، لیکن کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ انبیاء کے جو ہے موضوع کو جادو سے وہ کرتے تھے۔ یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، فرعون کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو آزماتا ہے۔ اور یہ جو دو فرشتے تھے ہاروت و ماروت، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائی۔ دوسرا مقصد بنی اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے، اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور فرشتوں نے کہا ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، وہ علم سحر حاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے، جس سے ان کا مقصد ہنستے بھلے گھروں کو اجاڑنا، میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنا تھا۔ یعنی یہ ان کی گراوٹ، بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی، اور اس طرح کے توہمات اخلاقی گراوٹ کسی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل مذہب کا علم کسی استاد سے حاصل کر لیا جائے، استاد شاگرد کو اس کی یقین دہانی کے باوجود اس باطل مذہب کا علم سکھائے دوسروں کو، اور خود بھی سیکھے اور توہمات و فساد و فتنہ فساد جو ہے پھیلائے۔ فتح القدیر میں لکھا ہے انما نحن ابتلاء واختبار من اللہ لعبادہ، ہم اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہے۔ یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہو، اس لیے کہ اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے، اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ ہر قسم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، اور ہر چیز پوری کائنات اس کی مشیت کے تحت۔ اسی کا بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے، اور وہ ان بیکار کی لغو باتوں جادو ٹونے میں اگر نہیں پڑتے تو یہ ہدایت یافتہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ راعنا کے معنی ہے کہ ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو سامعین میں سے یہ لفظ استعمال کر کے بتانے والے کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس سے
اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عناد کی تسلی ہو جاتی تھی۔ مثلاً وہ کہتے رائنا ہمارے چروائے، یا رائنا احمق، نعوذ باللہ وغیرہ، جیسے وہ السلام علیکم کے بجائے سلم علیکم تم پر موت آئے کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انظرنا کہا کرو۔ اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے لفظ جن میں تنقیص و اہانت کا شائبہ ہو، ادب احترام کے پیش نظر اور صدد ذریعے کے طور پر استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال و اقوال میں مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے تاکہ مسلمان جو ہیں اس مصیبت سے بچ جائیں جو لکھا ہے ابو داؤد کتاب اللباس میں کہ کہا گیا ہے من تشابہ بقومی فہو منہم، ابو داؤد میں بھی ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی لوگوں میں شمار ہوگا کہ وعید اس میں آ جاتی ہے۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیں گے، یہ جو بات جو کہی گئی ہے حدیث میں کہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، یہ دراصل ہمارے لوگوں نے جو باہر کے ملکوں میں جا کے ان کی رسومات اور ان کا رہن سہن، ان کی طرح سے کھانا کھانا، ان کی باتیں کرنا، ان کے تہوار منانا، ہر چیز میں ان لوگوں کی نقل جو کرنی شروع کر دی ہے ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کا شمار ایسے کام کرنے کی وجہ سے انہی لوگوں میں شمار ہوگا۔ سپوز ہم یہود و نصارہ کی جو ہے تہوار منا رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں، ہم ویلنٹائن منا رہے ہیں، مدر ڈے فادر ڈے منا رہے ہیں، ہم پارٹیاں کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ ہم یہود و نصارہ ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم یہود و نصارہ ہوں۔ ہم ان کی کاپی کر کے ہمارے دماغوں میں یہ خناس ہے کہ ہم بڑے ماڈرن ہیں، ہم بڑے ہائی کوالٹی پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھو ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح سے رہ رہے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت دے کہ ہم کسی قوم کی مشابہت اختیار کریں گے تو ہمارا شمار بھی انہی میں ہوگا اور روز محشر ہم انہی میں اٹھائے جائیں گے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا انجام یہود و نصارہ کے ساتھ ہو؟ ہم روز محشر یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھیں اور انہی کے ساتھ سزا پائیں۔ یہود و نصارہ پورے قرآن کا آپ ترجمہ تفسیر سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قوم کیسی تھی، اور ہم خیر امت ہیں، اللہ کے رسول کے پیارے رسول کی پیاری امت ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے رسول نے بڑے پیار سے ہر چیز ہر تعلیم دکھائی ہے۔ تو اب خدا را اللہ کا واسطہ ہے اپنے آنکھیں کھولیں، یہ دوسروں کے تہوار یہود و نصارہ کی کاپی کرنا چھوڑ دیں، ان کے تہوار منانا چھوڑ دیں، اور یہ انڈیا کے ہندوؤں کی کاپی کرنا بھی چھوڑ دیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب شادی بیاہ کے فنکشنوں میں ہمارے خاندان کی نیک بچیاں سارے مردوں کے سامنے ناچتی ہیں۔ میں اس سے زیادہ کیا کہوں، میرا تو دل روتا ہے۔ اللہ ہدایت دے دے کہ لوگ اپنی معصوم بچیوں کو شادی بیاہ میں ساری خلقت کے سامنے نچایا نہ کریں، کوئی ایسی بیہودہ رسم نہ کرے۔ ہم مسلمانوں میں کہاں ہے یہ کہ بچیاں غیر مردوں کے سامنے ناچیں، اور کہاں ہے ہمارے مذہب میں کہ شادی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد سارے مرد اور عورت ناچ رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری تہذیب نہیں ہے۔ سوچیں خدا نہ کرے، جیسا ہی سے جو ہے حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم اگر یہ کریں گے تو مرنے کے بعد خدا نہ کرے اگر ہمیں انہی لوگوں میں اٹھایا گیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہماری اس دنیا کی ساری عبادت ریاضت جو کچھ ہم نے کیا ہے، ایک مسلمان بن کر اس ذرا سی غلطی سے سب ضائع چلی جائے گی۔ خدا را آنکھیں کھولیں، یہود و نصارہ اور انڈیا کی رسم و رواج کو جو ہے فالو کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، اور ہمیں بری رسومات کو کاپی کرنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں،
اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں۔ حالانکہ یہ سب لوگ توریت پڑھتے ہیں، اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ کافر اور نامشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت یا خصوصیت سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَاتٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ نسخ کے لغوی معنی تو نقل کرنے کے ہیں، لیکن شرع اسلام میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں۔ یہ نسخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل کر دیا۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے الفاظ القمیر میں ان کی تعداد 5 بیان کی ہے۔ یہ نسخ 3 قسم کا ہے۔ ایک تو مطلقاً نسخ، یعنی ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا۔ دوسرا ہے نسخ ملت تلاوہ، یعنی پہلے حکم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے اور ان کی تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن دوسرا حکم بھی جو بعد میں نازل کیا گیا ہے قرآن میں موجود ہے، یعنی ناسخ و منسوخ دونوں آیات موجود ہیں۔ نسخ کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ کر دی، یعنی قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شامل نہیں فرمایا، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ باقی رکھا۔ جیسے موطا امام مالک میں لکھا ہے، شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں سنگسار کر دیا جائے۔ اس آیت میں نسخ کی پہلی 2 قسموں کا بیان ہے۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَاتِهِ میں دوسری قسم اور نُنْسِهَا میں پہلی قسم۔ ننسیہا ہم بھلوا دیتے ہیں کا مطلب ہے کہ اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں، گویا کہ ہم نے اسے بھلا دیا اور نیا حکم نازل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹا دیا اور نسیاں یا منسیحا کر دیا گیا۔ یہودی تورات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے۔ قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے کرے۔ جس وقت وہ حکم اس کی مصلحت و حکم کے مطابق ہو اسے نافذ کرے، جسے چاہے منسوخ کر دے۔ اس کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے۔ بعد قدیم گمراہوں نے مثلاً ابو مسلم اصفہانی معتزلی اور آج کل کے بھی بعض مجتہد نے یہودیوں کے اس طرح قرآن میں نسخ ماننے سے انکار کیا ہے۔ مسلمانوں کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر سے از ذرائع سرکشی غیر ضروری سوالات مت کیا کرو، کیونکہ اس میں اندیشہ ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے الم تعلم ان اللہ لہ الملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔
پھر فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد اور عناد تھا، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی مذموم صحیح کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے رہو، ان احکام و فرائض اسلام کو بجا لاتے رہو جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر یہاں اہل کتاب کے غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محض ان کی آرزو ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَهُودٌ أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تم دلیل لاؤ۔ یہاں اہل کتاب کے غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محض ان کی آرزو ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہاں پہ کہا ہے اسلم وجہ للہ، اس کا مطلب ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرے۔ پھر کہا ہے ہوا محسن کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ قبولیت عمل کے لیے دونوں بنیادی اصول ہیں اور نجات آخروی انہی اصولوں کے مطابق کیے گئے ہیں۔ اعمال صالح پر مبنی ہے، نہ کہ محض آرزوؤں کے اوپر ہے۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ
فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہود تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا۔ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا ہے، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح اسی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہے، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب۔ جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا۔ ابن جریر طبری نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس میں اختلاف کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے، جنہوں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کی عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں ہے۔ تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے یا عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی، تخریب اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنا بھی تخریب۔ یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلاح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال کعبے میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جس سے جو معاہدہ ہے، معاہدے کی مدت سے یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ خوشخبری اور پیشن گوئی کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار یا قتل نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جلدی ہی خوشخبری پوری ہو گئی۔
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کا اس کا رنج تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ کدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ ایسی آیتوں کی شان نزول میں متعدد روایات ہیں۔ کسی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہوتا ہے اور کسی میں دوسرے کا۔ یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے۔ ملحظ احسن تفاسیر میں یہ لکھا ہے، یعنی وہ اللہ تو ہے آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک، ہر چیز اس کے فرما بردار ہے، بلکہ آسمان و زمین کا بغیر کسی نمونے والا بھی وہی ہے۔ علاوہ ازیں وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے صرف کن فیکون کہہ دینا کافی ہے۔ ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہ کہتے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے، وہ ہر ایک کا فرما بردار ہے۔ پھر کہا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ زمین اور آسمانوں کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، جس کام کو کرنا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیات كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اس طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح ایسی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اس سے مراد مشرکین عرب ہے جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھاتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں۔ جس طرح کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 تا 93 میں اور دیگر مقامات پر بھی یہی بیان کیا گیا، یعنی مشرکین عرب کے دل کفر و عناد، انکار و سرکشی اپنے ماقبل کے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے۔ جیسے سورہ ذاریات میں فرمایا گیا ہے، ان سے پہلے جو بھی رسول آیا اس کو لوگوں نے جادوگر یا دیوانہ ہی کہا۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر جاتے تھے؟ نہیں، سب سرکش لوگ ہیں۔ یعنی مشترک ان سب میں سرکشی کا جذبہ ہے، اس لیے داعیان حق کے سامنے نئے نئے مطالبے رکھتے ہیں یا انہیں دیوانہ کہتے ہیں۔ یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لے۔
انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لے۔ جواب اسلام کی صورت میں ہے، جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، نہ کہ تحریف شدہ یہودیت اور نصرانیت کی۔ یہ اس بات پر بعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد اگر محض ان غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایسا کام نہ کریں، نہ دین میں مداہنت اور بے جا تعویل کا ارتکاب۔ کہا گیا ہے وَلَن تَرَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ نَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان۔ اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے، اس آیت میں ان کی خوبیاں، ان کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اس میں عبداللہ بن سلام رضی تعالیٰ عنہ ان جیسے دوسرے افراد کا ذکر ہے جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔ بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ پچھلی آیت میں کہا تھا الذین آتیہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ویکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ تو یہاں پر وہ کہا گیا کہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ان کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے کہ کئی مطلب میرے گئے ہیں۔ مطلب خوب توجہ غور سے پڑھنا، جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے جیسے دوسرے یہودی کرتے تھے۔ اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں، اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں، متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں علماء سے حل کراتے ہیں۔
اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں۔ فتح القدیر میں لکھا ہے، واقعہ یہ ہے کہ حق تلاوت میں سارے ہی مفہوم داخل ہیں، اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو مذکورہ باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم قرآن پاک کس طرح سے پڑھیں اور کس طرح سے سمجھیں۔ یہ قرآن پاک کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، تو یہ وہ والے آداب بتائے گئے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ سمجھیں۔ پھر اس کی جو ہے جیسے کہا گیا ہے کہ جنت کا سوال آئے، جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کریں، اللہم انی اسألک الجنہ، اور جب جہنم کا ذکر آئے تو کہیں اعوذ بک من النار۔ اسی طرح سے حلال کا آئے تو جب بھی کہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حرام کھانے والوں سے بچانا، ہمیں حلال کھانے کی توفیق دینا، اور کوئی چیز چھپائے نہیں جیسے یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ یہ سارے آداب کلام پاک کو پڑھنے کے آداب ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اے اولاد یعقوب، میں نے جو تمہیں نعمتیں انعام کی ہیں انہیں یاد کرو۔ میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ پھر کہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا، نہ ہی کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس سے کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد کہا ہے وَإِذَا يُتْلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، انہوں نے سب کو پورا کر دکھایا تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ابن کثیر میں لکھا ہے۔ پھر یہ لفظ ہے کالمات سے مراد احکام شریعت، مناسک حج، ذبح پسر یعنی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، ہجرت نار ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا وغیرہ، وہ تمام آزمائشیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے، اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے۔ اس کے سلسلے میں امام الناس کے منصب پر فائز کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْکِتَابَ۔ سورہ عنکبوت کی 27ویں آیت ہے۔ ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا، پس ہر نبی جیسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، وہ ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، اولاد ابراہیم میں یہ سلسلہ رہا۔ ابن کثیر میں لکھا ہے اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اس عمل کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ابراہیم کی اتنی اونچی شان اور منزلت کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم و مشرک ہوں گے ان کی شقاوت اور محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغمبر زادگی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اگر ایمان و عمل صالح نہیں تو پیر زادگی اور صاحبزادگی کی بارگاہ الہی میں کوئی حیثیت نہ بھی ہے۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے
جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ پیغمبر تھا تو اس کا بیٹا بھی پیغمبر ہو۔ جو کو بھی پیغمبری ملی ہے اس کے عمل کی وجہ سے ملی ہے، باپ داداؤں کی وصیت، باپ دادا اور نسل کی وجہ سے نہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَبَعَثْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب و امن و امان کی جگہ بنا دیا۔ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اسلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہیں، بیت اللہ کی وہ دو خصوصیتیں اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ مشابہۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ۔ دوسرے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے کرتا ہے تو دوبارہ سہوارہ جانے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی بلکہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت امن کی جگہ، یعنی یہاں کسی شخص کا بھی خوف نہیں رہتا۔ چنانچہ زمانۂ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے ان کے احترام کو باقی رکھا بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی تھی۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر حاجی دیکھ سکتا ہے، طواف کے بعد دیکھ سکتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پیروں کا نشان بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول فرمائیں۔ یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے، وادی غیر ذی زرع اخیر، کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل، فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی فراوانی ہے، جسے دیکھ کر انسان حیرت و تعجب میں رہ پڑ جاتا ہے کہ یہاں تو ریگستان ہے، یہاں کسی چیز کو اگایا نہیں جا سکتا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزاری میں رکھ، ہمیں اپنی عبادت سکھا، ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ فتح ربانی جلد نمبر 28 میں لکھا ہے، صفحہ ہے 189-180۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز العلیم۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیاتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود اور باعث اجر و ثواب ہے۔ تاہم اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ میں آتا ہو تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر قرآن کا ترجمہ و مطلب نہیں آتا تب بھی اس کی تلاوت میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ تلاوت بجائے خود ایک الگ نیک عمل ہے، تاہم ان کے مفاہیم مختلف سمجھنے کی بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اور اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جن بھائی بہنوں کے پاس تفسیر کی کتاب نہیں ہے یا جن کے پاس پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو ہم یہ ٹیپ کر رہے ہیں تفسیر کے ساتھ، تاکہ ہمارے ان بھائی بہنوں کو سننے سمجھنے کا موقع مل جائے۔ تلاوت و تعلیم کتاب و تعلیم حکمت کے باب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ چوتھا مقصد ہے کہ انہیں شرک و توہمات، علائشوں سے اور اخلاق و کردار کی کوتاہیوں سے پاک۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دین ابراہیم سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے۔ کہا گیا ہے من یرغب، تو عربی زبان میں رغب کا صلہ ان ہو تو اس کے معنی بے رغبتی سے آتا ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے یرغب ان، یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و فضیلت بیان کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت میں عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیمیہ سے اقراض اور بے رغبتی بیوقوف لوگوں کا کام ہے، کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فضیلت و بزرگی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرمانبرداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے
نے الدین کی وصیت اپنی اولاد کو بھی فرمائی جو یہودیت نہیں اسلامی ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت موجود ہے کہ قرآن کریم کے میں متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصیل آتی ہے، جیسے کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ سورہ آل عمران کی 119 والی آیت ہے۔ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلامی ہے۔ قرآن پاک میں یہی بات اس طرح سے کہی، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا تو انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ پھر کہا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ان کی وصیت ابراہیم و یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مت۔ إِن كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کی فرمانبردار ہیں اور ہم۔ یہاں پر یہودیوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ ایک کذب ہے۔ اگر یہ کہیں کہ ہم موجود تھے تو یہ کذب ہے اور بہتان ہے۔ اگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا مذکور دعویٰ غلط ثابت ہو گیا کہ کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ تو اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت یا عیسائیت و تسنیت کی۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انبیاء کی جماعت اولاد علامات ہے، ان کی مائیں مختلف اور باپ ایک ہے اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء صالحین ہو کر گزرے ہیں ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے تو جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ انہیں ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف یعنی بزرگان دین یعنی کہ فادر اینڈ فادر کی نیکیوں پر اعتماد سارا غلط ہے۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے، جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والی انسان کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ تو ہم جو یہ محنت کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ تفسیر لکھ رہے ہیں، تو میری تو درخواست ہے بھائی بہنوں سے اس کو پڑھیں، سمجھیں اور کوشش کریں کہ جو قرآن پاک میں لکھا ہے اس کو ہم اپنے عمل میں لائیں۔
کیونکہ ہمارے جو اعمال ہوں گے وہ انہی کے اوپر جو ہے ہمارا حساب اور کتاب ہوگا۔ خالی جیسے کہا ہے کہ ترجمے کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی ثواب ہے، لیکن ہمیں معلوم تو جب ہی ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ اس کے لیے ہم یہ پڑھیں، سمجھیں اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایمان کی بنیاد عمل ہے۔ عمل کے بغیر ایمان آدھا رہ جاتا ہے، اور ایمان کے بغیر عمل آدھا رہ جاتا ہے۔ تو ایمان و عمل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبت ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اس کو بھی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں۔ وقالوا کونوا ھدی ونصارى تہتدوا قل بل ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہدایت جسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو ہدایت ملت ابراہیمی کی پیروی ہے، جو حنیف تھا، یعنی اللہ واحد کا ماننے والا تھا اور سب سے کٹ کر اسی کی عبادت کرنے والا تھا۔ وہ مشرک نہیں تھا، جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ ما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کی علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو کچھ بھی ملا یا نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم کے ہی احکام پر ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہیں، تحریف شدہ ہیں، دوسرے قرآن نے سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اگر منہ موڑیں تو صحیح اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صحابہ علیہ السلام بھی اسی طریقے پر ایمان لائے تھے، اس لیے صحابہ کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ علیہ السلام لائے تھے۔ تم لائے ہو تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں یہ وعدہ پورا ہوا اور قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، اور جو بنو قریظہ قتل کیے گئے تھے۔ تاریخی روایت میں ہے کہ حضرت عثمان علیہ السلام کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمانی
ان کی اپنے گود میں تھا، اور اس آیت کے جملے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کے خون کے چیٹے گرے ہیں، بلکہ دھارا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مذہب آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی اب عبادت کرنے والے ہیں۔ عیسائیوں نے اپنے لیے زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے، جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس رسم کا نام انہوں نے رکھا ہے پچما۔ یہ ان کے نزدیک یہ رنگ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ اصل رنگ تو اللہ ہی کا رنگ ہے، اس سے بہتر رنگ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رنگ سے مراد دین فطرت یعنی دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی توحید کی دعوت دی ہے۔ کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے خالص و نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں، اس کے اوامر کا اتباع اور جن چیزوں سے اجتناب کرنے کو کہا ہے اجتناب کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ہم تو اسی کے لیے اخلاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ ام تقولوا ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہود و نصرائی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ تم کہتے ہو کہ انبیاء اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا تمہیں ہے؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اس طرح تمہاری کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود تھیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا تم نے ارتکاب کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان کی ہے کہ اللہ پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے گناہوں کا تم سے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ ان کے عملوں کے بابت تم سے یا تمہارے عملوں کے بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سورہ فاطر کی 18 آیت میں لکھا ہے اور سورہ نجم کی 39 آیت میں بھی لکھا ہے، جو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے سعی کی ہے۔